كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحج کی چوتھی آیت کی تفسیر چل رہی تھی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے کافر کی ایک بری صفت کی طرف اشارہ فرمایا کہ کافر جو نضر بن حارث تھا کہ اللہ تعالیٰ پر بغیر علم کے، یعنی تیسری آیت میں تو یہ تھا کہ بغیر علم کے اللہ کی طرف وہ بری باتوں کو منسوب کرتا تھا، جھگڑے کرتا تھا اور ہر سرکش شیطان کے پیچھے چلتا تھا، اور اس کے لیے یہ بھی لکھ دیا گیا تھا، یعنی اس کی عادات کے مطابق یہ بات لکھ دی گئی کہ جو اس سے دوستی کرتا تھا یہ اسے گمراہ کر دیتا تھا اور عذاب دوزخ کی راہ دکھاتا تھا۔ اس پر ہمارا کلام چل رہا تھا کہ جو بعض اوقات جس طرح مردوں کے اندر یہ عادت ہوتی ہے، خواتین میں بھی ہوتی ہے، جیسے ہاسٹلز میں لڑکیاں وغیرہ رہتی ہیں کہ وہ جان بوجھ کے لڑکوں کو پیچھے لگانا، ہاسٹلز کے ساتھ یہ مخصوص نہیں ہے بلکہ جو ایسے بہت سی لڑکیاں ہوتی ہیں کالجز وغیرہ میں پڑھتی بھی ہیں، تو وہ جان بوجھ کر لڑکوں کو پیچھے لگانا اور ان کو اپنا موبائل نمبر دینا، پھر ان سے تحفے تحائف لینا، پھر جو لڑکیاں اس طرح ان کے ساتھ نہیں ملتی ہیں ان کاموں کے اندر تو پھر ان کو گھسیٹنے کی کوشش کرنا، انہیں بھی اس کام میں لگا دینا۔ بلکہ یہ بھی آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا اپنے اس معاشرے میں کہ بعض اوقات کچھ شریف سی لڑکی اگر ایسی ملی تو اس قسم کی لڑکیاں جو خراب قسم کی ہوتی ہیں، ان کے لڑکوں سے دوستی ہوتی ہیں تو اس کو کوئی ایسے کسی چیز میں ملوث کر دینا اور اس کا پھر کوئی مووی بنا لینا یا فوٹو وغیرہ کھینچ لینا اور اس میں پھر بلیک میل کرنا کہ اب تمہیں برائی کے اندر ہم سے تعاون کرنا ہی ہوگا۔ بہت زیادہ عام ہو رہا ہے۔ بیوٹی پارلرز میں بھی مجھے کسی نے یہ بتایا، ایک تحقیق تھی، میں نشاندہی نہیں کرتا ہوں کہ کس بیوٹی پارلر کے بارے میں بتایا کہ اس میں بھی جیسے خواتین کو گئیں تو ان کے مووی بنا لینا یا کوئی یہ کہ فوٹو وغیرہ کھینچ لینا، پھر بعد میں ان کو بلیک میل کرنا، یہ چیزیں اس معاشرے میں بہت زیادہ چل رہی ہیں۔ اس لیے بہت احتیاط کرنی چاہیے، اس قسم کی لڑکیوں سے یا اس قسم کے لڑکوں سے بالکل دور رہنا چاہیے، دوستی نہیں کرنی چاہیے۔ وقتی مزے کی خاطر بعض اوقات آدمی آگے بڑھتا ہے اور پھر ایسی دلدل میں گر جاتا ہے کہ پیچھے ہٹنا ممکن نہیں رہتا۔ ہمارے مشاہدے میں ایسی بھی خواتین ہیں کہ جو بہت شریف خاندان سے تعلق رکھنے والی تھیں، لیکن اسی قسم کی دوستیوں کی بنا پر وہ گندگی میں مبتلا ہوئیں اور پھر وہ خاندان نے ان کو قبول نہیں کیا، خاندان کی غیرت اور شرافت نے ان سے ہاتھ جوڑ کے معافی طلب کی کہ اب تم اسی راہ پہ آگے جانا چاہو تو جاؤ، خاندان میں تمہاری گنجائش نہیں، تو انہوں نے پھر اپنے آپ کو گندگی کے حوالے کر دیا اور جسم فروشی یا طوائف خانے کی زینت وہ بن گئیں اور اس طرح اپنی آخرت کو بھی ہلاک کیا اور دنیا میں بھی ملامت کا شکار ہوتی رہیں۔ ایسے بہت سے آپ کو کیسز ملیں گے۔ لہٰذا یہ ایک بری صفت ہے، چاہے وہ مرد میں ہو، چاہے عورت میں ہو، شادی شدہ میں ہو، غیر شادی شدہ میں ہو، ہر ایک کو سوچنا چاہیے کہ میں کسی کو برائی کے راہ پر تو نہیں لا رہا، کسی کا ذہن گندہ تو نہیں کر رہا، کسی کے باطن میں گندگی تو پیدا نہیں کر رہا، اس کے اعمال و افعال کو خراب تو نہیں کر رہا۔ اگر ایسا ہو تو توبہ کرنی چاہیے اور اللہ کے غضب سے ڈرنا چاہیے، کہ ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ناراض ہوا، دنیا میں ہو سکتا ہے گرفت نہ ہو، دنیا میں پکڑ نہ ہو، دنیا میں کوئی قانون آپ پر ہاتھ نہ ڈال سکے، لیکن میدان محشر تو ہے، اللہ کی بارگاہ تو ہے۔ یہی شخص جو آج آپ کی وجہ سے گندگی کا شکار ہوا، یہ بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں مطالبہ کرے گا اور یہ عرض کرے گا یا رب کریم اس نے مجھے گندگی میں لگایا، تو پھر آپ کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان تمام امور پہ توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ بھی کیجئے، یہ ہمارے حق میں بہت ہی بہتر ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اے لوگو اگر تم اٹھنے کے بارے میں، یعنی بروز قیامت اٹھنے کے بارے میں کسی شک میں مبتلا ہو، فإنا خلقناکم من تراب، تو ذرا اس بات پر غور کر لو کہ بے شک ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا فرمایا۔ کتنی نفیس دلیل ہے کہ اگر تمہیں بروز قیامت اٹھنے کے بارے میں شک ہے تو ذرا اپنی ابتدا کے بارے میں غور کر لو۔ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا فرمایا، تمہیں سے مراد آدم علیہ السلام کو، ہم لوگ مٹی سے نہیں بنے ہیں۔ آدم علیہ السلام ہمارے جو جد امجد ہیں، جو سب سے پہلے ہمارے والد ہیں،
انہیں اللہ نے مٹی سے پیدا فرمایا۔ تو پھر ہمیں بھی اس طرف منسوب کر دیا جاتا ہے کہ جی انسان مٹی سے پیدا ہوا۔ انسان سے مراد آدم علیہ السلام ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا فرمایا، ثم من نطفۃ، پھر پانی کی بوند سے۔ یہ ہمارے بارے میں ہے کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی مٹی سے، پھر آدم علیہ السلام سے جو آگے نسلیں چلیں تو یقینی سی بات ہے کہ وہ مادہ منویہ سے ہوئی، مرد و عورت کا مادہ منویہ ملا تو ایک بچے کا وجود پیدا ہوا۔ تو یہ باقی جو مطلب پھر آگے سلسلہ چلا وہ پانی کی بوند سے ہوا، اور ابتدا جو ہوئی تھی جو اللہ نے پیدا فرمایا وہ مٹی سے پیدا کیا گیا تھا۔ ثم من علقۃ، پھر خون کی پھٹک سے، یعنی خون کی پھٹک سے مراد خون جمع ہوا خون۔ جب ماں کے رحم میں مادہ منویہ پہنچ جاتا ہے، حمل ٹھہر جاتا ہے، تو پھر کچھ عرصے بعد وہ 40 دن بعد ایک خون کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ ثم من مضغۃ، پھر گوشت کی ایک بوٹی سے پیدا فرمایا، یعنی پھر وہی جو نطفہ تھا پہلے خون کی شکل میں بدلتا ہے، پھر خون سے وہ گوشت کی بوٹی میں بن جاتا ہے۔ مخلقۃ وغیر مخلقۃ، نقشہ بنی ہوئی وہ گوشت کی بوٹی یا بغیر نقشے کے، یعنی بعض اوقات تو پھر بچے کے اعضاء بننے شروع ہو جاتے ہیں، ہاتھ پاؤں اور چہرے کے نقوش بن جاتے ہیں، اور جو ایب نارمل بچے ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے پھر نقوش نہیں ہوتے، چہرے بگڑے ہوتے ہیں، بعض اوقات آنکھیں نہیں ہوتی، ناک نہیں ہوتی، منہ غائب ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار وہ کرتا ہے مختلف طریقوں کے ساتھ، کبھی کچھ معاملہ ہوتا ہے کبھی کچھ معاملہ ہوتا ہے۔ تو نقشہ یعنی گوشت کی، پھر ایک گوشت کی بوٹی سے، یعنی پہلے ہم نے نطفے سے تمہیں پیدا کیا، ابتداً نطفہ تھا، پھر وہ خون کی پھٹک میں تبدیل ہوا، پھر وہ گوشت کی بوٹی میں، اور وہ گوشت کی بوٹی پھر دو طرح کی، یا تو اس پہ نقشہ اللہ نے بنایا، صورت بنائی، یا بغیر صورت کے اس کو رکھا۔ اور یہ تمام کیوں ہوا؟ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، تاکہ ہم تم پر اپنی نشانیاں ظاہر فرما دیں، تمہارے لیے اپنی نشانیوں کو ظاہر کر دیں، کہ ان نشانیوں پہ غور کر کے تم آخرت کا انکار نہ کرو، کہ جو رب ایک اتنے لمبے چوڑے آدمی کو ایک پانی کی بوند سے پیدا کر سکتا ہے، تو وہی اللہ تبارک و تعالیٰ اسی لمبے چوڑے آدمی کو اس کے جب اعضاء خاک میں مل جائیں گے تو اس سے دوبارہ پیدا کرنے پہ قدرت رکھتا ہے۔ اس میں کون سی تعجب کی بات ہے؟ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، پھر ہم ٹھہرائے رکھتے ہیں، وَنُقِرُّ، اور ہم قرار دیتے ہیں، فِي الْأَرْحَامِ، ماؤں کے رحموں میں، مَا نَشَاءُ، اس کو جسے ہم چاہتے ہیں، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک مخصوص مدت تک۔ تو جب ماں کے پیٹ میں بچہ ٹھہر جاتا ہے تو حمل کی کم سے کم مدت 6 ماہ ہوتی ہے، اور زیادہ سے زیادہ 2 سال، یاد رکھیں 6 ماہ کم از کم، اس سے پہلے بچہ پیدا نہیں ہوگا۔ 6 ماہ کم سے کم مدت ہوتی ہے، اور زیادہ سے زیادہ 2 سال کے اندر بچہ پیدا ہو سکتا ہے۔ عموماً ڈیلیوری 9 ماہ کے اندر ہوتی ہے، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ 2 سال کے اندر کہیں جا کر، جب مطلب ایک دفعہ باپ میں شخص نے قربت کی اپنے زوجہ کے ساتھ، تو یہ ممکن ہے کہ اسی قربت کا نتیجہ 2 سال کے اندر ظاہر ہو۔ فوراً بھی ظاہر ہو جاتا ہے کہ حمل ٹھہر جاتا ہے، لیکن بالفرض اگر ایک شخص نے قربت کی زوجہ سے، پھر وہ باہر کے ملک میں چلا گیا، 1 سال تک حمل نہیں ٹھہرا، مثلاً 1 سال کے بعد حمل ٹھہر گیا، تو اب معاذ اللہ اس پہ کچھ شک نہیں کیا جائے گا کہ یہ اس نے شاید کوئی گناہ کیا ہے، کیونکہ شوہر تو 1 سال سے باہر ہے۔ اگر 1 سال پہلے وہ قربت کر کے گیا ہے تو حمل کی مدت جو ہے وہ 2 سال ہوتی ہے، یعنی 2 سال کے اندر حمل ٹھہر سکتا ہے۔ تو یہ الگ بات ہے کہ ٹیسٹ وغیرہ کرائے جائیں، ڈی این اے ٹیسٹ وغیرہ ہو جائے، کوئی الگ مسئلہ ہے، وہ آگے کا معاملہ ہے، لیکن یہ ممکن ہے۔ 2 سال کے اندر اگر بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا نسب اسی باپ سے پیدا ثابت کیا جائے گا۔ تو سرکار اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم بچوں کو ٹھہراتے ہیں ماں کے ارحام میں، جسے ہم چاہتے ہیں ایک مخصوص مدت تک۔ ثم نخرجکم طفلا، پھر ہم تمہیں نکالتے ہیں بچپن، ایک بچے کی حالت میں۔ ثم لتبلغوا اشدکم، پھر اس لیے کہ تم اپنی جوانی کو پہنچو، یعنی پھر اس لیے کہ ہم تمہیں نکال کے بڑا کرتے ہیں تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچ جاؤ، عاقل و بالغ ہو جاؤ۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى، اور تم میں سے بعض وہ ہیں کہ جنہیں ہم موت دے دیتے ہیں، یعنی وہ پہلے ہی مر جاتے ہیں، بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھنے سے پہلے مر جاتے ہیں۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور تم میں سے بعض وہ ہیں کہ جنہیں ہم لوٹا دیتے ہیں ارذل عمر کی طرف۔ ارذل عمر کی طرف اس کی کیا نشانی ہوتی ہے؟ آگے بیان فرمایا لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، کہ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے۔ یعنی کیا مطلب؟ ارذل عمر یہ ہے کہ اسے بہت سی چیزیں معلوم ہو لیکن بھول جائے، سنتا ہے یاد نہیں رہتا۔ جیسے مخبوط الحواس سے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے آخری عمر میں بہت سے بوڑھے ہوتے ہیں، بہت ہی بوڑھے ہو جاتے ہیں تو انہیں نماز میں بھی یاد نہیں رہتا،
یہ 2 پڑھی ہیں 3، یا نماز میں بیٹھے اب سوچتے ہیں میں نماز پڑھ رہا ہوں یا کیا کر رہا ہوں، اتنی ارذل عمر آ جاتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارذل عمر سے پناہ طلب فرمائی ہے۔ لیکن فقہا نے ضرور فرمایا، علماء اسلام کا یہ مشاہدہ ہے، تجربہ ہے، کہ جو قرآن کثرت کے ساتھ پڑھے گا، عالم دین ہوگا، حافظ تو پڑھتا ہے، حافظ ہوگا، مفتی فقیہ ہوگا، یہ ارذل عمر تک نہیں پہنچتے۔ عموماً ایسے ہی ہوتا ہے، یعنی اگر یہ بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھیں گے بھی، عقل زائل نہیں ہوتی ہے، عام آدمی کی ہو سکتی ہے۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً، اور تو زمین کو دیکھے گا مرجھائے ہوئی۔ یہ ایک اور دلیل فرمائی کہ تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ مٹی میں مل گئے، قبر میں ڈال دیا گیا، مٹی میں مل گئے، اعضاء ختم ہو گئے، تو کیسے بروز قیامت اٹھائے جائیں گے؟ تو اب ذرا زمین کی طرف دیکھو، فرمایا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً، اور تو زمین کو مرجھائی ہوئی دیکھے گا، بالکل خشک، اس میں دراڑیں پڑی ہوئی قحط کی وجہ سے۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، پھر جب ہم نازل کرتے ہیں اس پر پانی کو، اہتزت، تو وہ تر و تازہ ہو گئی، وربت، اور ابھر آئی، یعنی اس میں پودے وغیرہ نکلنے لگے، ابھر آئی مطلب نرم ہو گئی۔ وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور ہر رونق دار جوڑا اگا لائی۔ رونق دار مطلب جو سرسبز شاداب جوڑے اس نے پیدا کر دیے، پودوں کے، پھولوں کے، درختوں کے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے زمین کے ذریعے بھی مثال بیان فرمائی کہ زمین بھی دیکھو تو مردہ ہوتی ہے، لیکن کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں سے ان درختوں کو پیدا نہیں کر دیتا آسمان سے پانی نازل فرما کر؟ اسی طریقے سے جب وہ مختلف ذرائع کے ذریعے مردہ چیزوں کو زندہ کر سکتا ہے، تو تمہارا اٹھانا اس کے لیے کون سا مشکل کام ہے؟ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، اور یہ اس لیے ہے کہ اللہ ہی حق ہے، وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور یہ کہ وہ مردے زندہ کرے گا، وہ زندہ کرے گا مردوں کو، وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور یہ کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں اٹھائے گا، ہم ضرور اٹھیں گے، ہمارا یہی عقیدہ ہے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے بیان ہوا، قرآن میں بیان ہوا، اور ہر مسلمان کو اس عقیدے پہ یقین رکھنا فرض ہے، اس کا انکار کرنا کفر ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور اس لیے، اور بے شک قیامت جو ہے وہ آنے والی ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ، اور بے شک اللہ تعالیٰ اٹھائے گا انہیں جو قبروں میں ہیں، جتنے قبروں میں ہیں وہ سب کے سب اٹھیں گے۔ لیکن یہ میں نے پہلے آپ کو عرض کیا تھا کہ قبر کی تعریف وہ نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ گڑھے کا نام قبر ہے، جیسے ہم مردے کو اس پر رکھ کر اوپر سے مٹی ڈال دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ قبر ہے، والد صاحب کی یہ قبر ہے، والدہ کی وہ قبر ہے۔ بلکہ قبر سے مراد جب آدمی مرتا ہے تو مرنے کے بعد سے لے کر قیامت کے میں اٹھنے تک درمیان کا جو عالم ہے، اس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ انسان اس عالم برزخ میں جہاں پر بھی رہے گا اس مقام کا نام قبر ہوتا ہے، اس لیے یہ گڑھے کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ ایک آدمی کو جلا کر اس کی راکھ پانی میں بہا دی مثلا، تو پانی اس کی قبر ہے۔ سمندر میں جو حاجی جہاز وغیرہ میں انتقال کر جاتے ہیں تو انہیں سمندر میں کفن پہنا کے سمندر میں چھوڑ دیا جاتا ہے، مچھلیاں وغیرہ کھا جاتی ہیں، کچھ بھی ہیں، تو اس کے لیے وہی قبر ہے۔ اگر کسی کو شیر پھاڑ کے کھا گیا پورا کا پورا، تو وہ اس کے لیے وہی قبر ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ قبر اصل میں گڑھے کا نام نہیں ہے، بلکہ عالم برزخ میں انسان جس بھی مقام پر رہے گا وہ اس کے لیے قبر ہوگی۔ لہٰذا اب یہ اعتراض اس آیت پہ پیدا نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اٹھائے گا انہیں جو قبور میں ہیں، اس کا مطلب ہے قبور سے اگر گڑھا مراد لے لیں تو جو پھر وہ عام دریا میں مر گئے، ادھر گر گئے ادھر گر گئے، جنگل میں ہلاک ہو گئے، ان کو تو نہیں اٹھائے گا کیونکہ وہ قبر میں نہیں ہے۔
تو قبر کی یہ تعریف جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، اس سے معلوم ہوگا کہ جو بھی مردہ جس بھی مقام پر ہے اللہ تعالیٰ اسے اٹھائے گا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں، اس سے مراد ابو جہل اور اس کا پورا گروپ تھا، کہ اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بغیر علم کے، جہالت کے ساتھ، ولا ہدن، اور بغیر کسی دلیل کے، ولا کتاب منیر، اور بغیر کسی روشن کتاب کے، یعنی ان کا وہ اللہ سے جھگڑا کرتے ہیں، ان کے پاس کوئی بھی مطلب دلیل نہیں ہے، کوئی ان کے پاس واضح نشانی نہیں ہے، کوئی ان کے پاس کوئی ایسی کتاب وغیرہ نہیں ہے کہ جس کو بنیاد بنا کر یہ اپنے ان الزامات کو درست ثابت کر سکیں، بس وہ جھگڑا کرتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ وہ جاہل ہیں۔ تو اس لیے بعض اوقات عام لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ وہ کسی معاملے میں جھگڑا شروع کر دیتے ہیں اور ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی بیچاروں کے پاس، بس ان کی عقل ہوتی ہے، بولتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں، میری عقل یہ کہتی ہے۔ کتنے لوگ ہمیں بھی ملتے ہیں، مجھ سے کافی لوگ بحث کر لیتے ہیں بعض مسائل کے اندر، اب پھر مطلب بہت ٹائم ضائع ہوتا ہے، فون پہ وہ بات کرتے ہیں، پہلے مسئلہ معلوم کرتے ہیں اور مسئلہ معلوم کرنے کے بعد کہتے ہیں میرا تو یہ خیال ہے کہ ایسا ہوگا۔ اب مطلب ان کو اگر یہ احساس دلایا جائے کہ بھائی آپ کے خیال کی شریعت کے نزدیک کوئی وقت نہیں ہے، کیونکہ خیال اسی کا معتبر ہوتا ہے، رائے اسی کی معتبر ہوتی ہے جس کو اللہ نے علم کی دولت سے نوازا ہوتا ہے، یعنی دینی مسائل کے سلسلے میں عام دنیاوی معاملے میں ایک دنیا دار آدمی اچھی رائے قائم کر سکتا ہے، میری مراد ہے یہاں پر دینی معاملات میں، کہ دینی معاملات شرعی احکام کے متعلق، عقائد سے متعلق ہم نے 50 کتابیں پڑھی ہوتی ہیں، بہت سی معلومات ہوتی ہیں، ہر اونچ نیچ ہمارے ذہن میں ہوتی ہے، مختلف مسائل اس کے بارے میں ہوتے ہیں، لیکن ایک عام آدمی جس کی گفتگو سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس بیچارے کو اتنی معلومات نہیں ہیں، لیکن وہ جب ہم اسے کوئی مسئلہ بتاتے ہیں، مسئلہ ہم سے پوچھتے ہیں، مسئلہ بتایا تو جواب میں کہتے ہیں لیکن میرا ذہن تو یہ کہتا ہے، میری عقل تو یہ کہتی ہے، میرے خیال میں تو ایسا ہے۔ تو اگر آپ کے خیال میں ایسا ہے تو بھائی پھر ہمیں کیوں تنگ کیا تھا آپ نے؟ پھر کیوں آپ کال کر رہے ہیں، اپنا بیلنس ضائع کر رہے ہیں اور ہمارا وقت بھی نکال رہے ہیں؟ اب اس کو اگر یہ احساس دلایا جائے کہ آپ کی علمیت بہت کم ہے، آپ ابھی اس طرح غور نہ کریں ورنہ خدا نہ خواستہ آپ کفر کی طرف بھی بڑھ سکتے ہیں، تو وہ ناراض ہو جائے گا کہ اچھا آپ اپنی علمیت جھاڑ رہے ہیں، آپ میں غرور آ گیا، تکبر آ گیا۔ اب یا تو اس کی مطلب یہ جو فلسفہ یہ سنتے رہیے اور خاموش رہیے، اور خاموش رہ کر اس کے تائید کرتے رہیے، اور اگر آپ حق بولیں گے تو یہ باتیں پھر وہ مطلب طعنہ زنی کہ آپ کے اندر تکبر آ گیا، شاید آپ اپنے آپ کو بہت بڑا صاحب علم سمجھتے ہیں، ہماری بات ہی نہیں مانتے۔ تو یہ مطلب ایک غلط رویہ ہوتا ہے، اس کو دیکھیں کفار کی صفت اللہ نے بیان فرمایا کہ جو لوگ بغیر علم کے جھگڑا کرتے ہیں، بغیر علم کے، کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی کتاب میں نہیں لکھا ہوا، اور بس ہمارا خیال یہ ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں، اور وہ خلاف شرع بات بھی ہے، تو اس کو وہ کفار کی صفت کے اندر شمار کی گئی ہے کہ کافر اس طرح کرتے ہیں، مسلمان کی شان کو یہ لائق نہیں ہے۔ ثانیہ عطفہ، حق سے اپنی گردن موڑے، یعنی وہ اس حال میں ہے کہ حق سے اپنی گردن موڑے ہوئے ہیں، لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے بہکا دیں۔ تو یہ بغیر علم کے جھگڑا کرنے والے، بغیر دلیل کے، کوئی ان کے پاس کتاب نہیں، یعنی کفار کی جو اللہ صفت بیان فرما رہے ہیں، کفار کے بارے میں ہے کہ یہ حق سے گردن موڑے ہوئے ہیں تاکہ یہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے لوگوں کو دور کر دیں۔ لہو فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور قیامت کے دن ہم انہیں آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ اس کے بارے میں تھوڑا سا کلام مزید کریں گے لیکن اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحج کی 9 آیات کی تفسیر ہو چکی تھی، 9ویں آیت ابھی چل رہی تھی۔ اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ لہو فی الدنیا خزی، ایسے لوگ جو بغیر کسی دلیل کے، یعنی کفار جو بغیر کسی دلیل کے اللہ تبارک و تعالیٰ پر کی طرف غلط باتیں منسوب کرتے ہیں، کوئی روشن کتاب بھی ان کے پاس نہیں ہے، حق سے منہ موڑتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے۔ چنانچہ دنیا میں ان کی رسوائی ظاہر ہوئی مسلمانوں کے غلبے کے بعد، جب مسلمان ان پہ غالب آ گئے۔ غزوہ بدر میں، غزوہ حنین میں ان کو شکستیں ہوئیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک مقام سے ہجرت آپ نے فرمائی، ایک مقام کو چھوڑ دیا انہی لوگوں کی ظلم و ستم کی بنا پر، اور پھر آپ اسی مقام پر ایک فاتح کی حیثیت سے تشریف لائے، یعنی مکہ المکرمہ میں فاتح مکہ بن کر تشریف لائے۔ تو اس وقت ان کی ذلت اور رسوائی دیکھنے والی تھی، پوری قوم، پورے قبائل یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عزت دی اور ان لوگوں کو ذلیل و خوار کر دیا۔ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور قیامت کے دن ہم انہیں آگ کا عذاب چکھائیں گے، اور قیامت میں بھی رسوائی اور ذلت میدان محشر میں ذلیل ہوں گے، پھر اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوں گے، ان کے لیے نجات نہیں ہے۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ، یہ اس کا بدلہ ہے جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیجا، یعنی ان کفار سے، کافر سے یہ خطاب ہے کہ جو تیرے ہاتھ نے آگے بھیجا، یعنی جو تم نے عمل کیے اسی کا بدلہ ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ وہ آگے خود بیان فرما رہا ہے وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور اللہ تعالیٰ بندوں پر بہت زیادہ ظلم نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کوئی ظلم ان کے اوپر نہیں کیا۔ اب ظلام یہ مبالغے کا صیغہ ہے، جس کا ترجمہ یہی ہے جو میں نے عرض کیا کہ بہت زیادہ ظلم نہیں کرتا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ آپ کے ذہن میں تصور ہے کہ بہت زیادہ تو نہیں کرتا، تھوڑا بہت کرتا ہے، نہیں۔ بعض اوقات ایک زیادہ شے کی نفی ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ کم کا اقرار نہیں ہوتا، جیسے کہ اس مقام پر ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا، جیسے اور کئی آیات میں اسی طریقے سے آیا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ بروز قیامت انہیں ان کے اعمال کھول کر دکھائے گا، کہ جس سے ثابت ہو جائے گا کہ اللہ نے کوئی ان پہ ظلم نہیں کیا، کوئی زیادتی نہیں کی، کوئی ایسا نہیں ہے کہ ان کی نیکی چھپا لی ہو اور جان بوجھ کے ان کے ساتھ ایک غلط سلوک کیا جا رہا ہو۔ معاذ اللہ نہ تو اس کی توقع ہے، نہ یہ متصور ہو سکتا ہے، لیکن یہ کیا جائے گا۔ اور حدیث میں ہے کہ بعض کفار ایسے بھی ہوں گے کہ جب ان کے سامنے ان کا نام اعمال رکھا جائے گا تو صاف انکار کر دیں گے، ہم نے تو ایسا کیا ہی نہیں، جھوٹ بولیں گے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زبانوں پر مہر لگا دے گا، منہ پر مہر لگا دے گا، منہ بند ہو جائیں گے، اور ان کے اعضاء کو حکم ہوگا تم بتاؤ ایسا ہوا کہ نہیں ہوا۔ اب وہ گواہی دیں گے، آنکھ بولے گی، ہاتھ بولیں گے، پیر بولیں گے، یعنی جس جس عضو سے انہوں نے گناہ کیے تھے وہ خود اس کی گواہی دے دیں گے۔ اور یہ بھی میں عرض کر دوں کہ یہ جو ہے کہ منہ بند ہو کر عضو کی گواہی دینا، اعضاء کی گواہی دینا، یہ کافر اور منافق کے ساتھ خاص ہے، مسلمان کے ساتھ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ بعض ہمارے بیچارے جو کم علم مقررین ہوتے ہیں، کوئی دین کے کام کرنے والے ہوتے ہیں، یہ بعض اوقات مسلمانوں کو بھی اس طرح ڈراتے ہیں کہ دیکھیں آپ ایسا نہ کریں ورنہ پھر آپ کی زبان بروز قیامت بند ہو جائے گی اور آپ کے اعضاء گواہی دیں گے۔ لا حول ولا قوت، یہ صرف کافر اور منافق کے لیے بیان کیا گیا ہے، مسلمان کے ساتھ کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ مسلمان ایسا ہوگا ہی نہیں کہ وہاں جا کے انکار کرے، مگر گنہگار بھی ہے تو انشاءاللہ اقرار کرے گا۔ اللہ تبارک، یہ روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے سامنے اس کے گناہوں کو پیش کرے گا، اور کبیرہ گناہوں کو اور صغیرہ گناہوں کو پیش کرے گا، اور فرمائے گا کہ بتا تو نے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، تو وہ عرض کرے گا ہاں رب کریم میں نے یہ سب کیا ہے، میں مانتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اس کے تمام، اور اب وہ ڈر رہا ہوگا، سرکار فرماتے ہیں کہ میرے تو کچھ بڑے گناہ بھی ہیں، ایسا نہ ہو وہ اللہ تعالیٰ پیش فرما دے، خوف زدہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا صرف ان گناہوں کو پیش کر کے کہ ان تمام گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دو اور اس کو داخل جنت کر دو، یعنی کرم نوازی فرما دے گا۔ تو سرکار فرماتے ہیں اس میں وہ بندہ اچانک بولے گا اللہ تعالیٰ میرے کچھ اور گناہ بھی تو ہیں، وہ کہاں ہیں؟ یعنی وہ خوش ہو کے بولے گا تاکہ وہ بھی نیکیوں میں بدل جائیں اور مجھے بہت سارے اور انعام ملیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بہت زیادہ مسکرائے، اتنے آپ مسکرائے، اتنے آپ کی ہنسی نکلی کہ آپ کی داڑھیں تک لوگوں نے دیکھ لیں، اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس وقت اپنی شان کے لائق دہک فرمائے گا، شان کے لائق مسکرائے گا اس بندے کی یہ حالت دیکھ کر کہ
کہ پہلے تو ڈر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے بڑے گناہوں کو نہ ظاہر کر دے تو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، اور بعد میں خود یہ کہہ رہا ہے کہ وہ بڑے گناہ کہاں گئے. تو یہ اللہ کی کرم نوازی، اس کی رحمت دیکھ کر وہ اپنے گناہوں کو سامنے لانے کے لیے بے چین ہوگا. تو معلوم یہ ہوا کہ مسلمان وہاں انکار نہیں کرے گا کہ زبان بند کرنے اور پھر عارضی گواہی کی ضرورت پیش آئے. یہ تو کافر کے ساتھ ہی ہوگا، منافق کے ساتھ ہی ہوگا، کیونکہ یہاں پر بھی وہ اسی طرح حرکتیں کر رہے ہیں، میدان معاشر میں بھی اپنی شرارت سے باز نہیں آئیں گے. اس لیے ہماری تبلیغ کرنے والے تمام لوگوں سے خصوصاً گزارش ہے، خصوصاً ان سے جو عوام ہیں اور تبلیغ کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں، کہ آپ صرف لوگوں کو وہی بات بتائیں جو آپ نے علماء سے سیکھی ہو، مستند شروحات میں پڑھی ہو. اس سے زیادہ لبے بیان کرنے کی ضرورت نہیں. اگر آپ ذرا بھی دائیں بائیں جائیں گے تو ہلاک و برباد ہو جائیں گے. اسی لیے ہمارا مشورہ تو عموماً یہی ہوتا ہے کہ کوشش یہ کرنی چاہیے عوام کو کہ علماء سے سیکھیں، صاحب علم ہو، اس کی آپ تفسیر سنیں، ان سے آپ قرآن سنیں، حدیث سنیں تو کچھ سمجھ بھی آئے گا. ہم بعض اوقات عوام ہوتے ہیں، عوام کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور عوام کا تو آپ کو معلوم ہی ہے حال کہ وہ جائز کو ناجائز، ناجائز کو جائز اپنے پاس سے آیات اور حدیثوں کی شرح گھڑ کے بیان کرتے ہیں، اور اس طرح قوم کو گمراہ کر دیتے ہیں. اور بعض اوقات یہ اپنے اس فعل میں اتنے سخت ہو چکے ہوتے ہیں اور اتنے جرأت مند ہو چکے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی صاحب علم انہیں منع کرنے کی کوشش کرے تو اس صاحب علم کو غلط قرار دے دیں گے، اپنی حرکتیں نہیں چھوڑیں گے. تو اس لیے مطلب کوشش یہی کرنی چاہیے کہ تبلیغ کا کام سب کر سکتے ہیں، ہر مسلمان کو اس کا حق ہے. یہ کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ نبی کریم نے صرف علماء، طبقہ علماء کے ساتھ تبلیغ کو مخصوص نہیں کر دیا، عوام بھی کر سکتی ہے. لیکن عوام کے لیے پھر قید اور مطلب پابندی ہے کہ وہ اتنی بات کو بیان کرے جتنا انہوں نے پڑھا ہے مستند کتابوں میں اور علماء سے، مستند عالم سے سنا ہے، اس کو آگے بیان کریں. اپنے پاس سے بالکل شرح نہیں کریں، اپنے پاس سے قرآن کی بالکل تفسیر نہ بیان کریں. ذرا بھی کریں گے پتہ بھی نہیں چلے گا اور آپ بہت غلط قسم کا معاملہ کر دیں گے. جیسے یہی میں نے ایک مثال دی کہ بروز قیامت زبان کا بند ہو جانا، اعضاء کا گواہی دینا، یہ کفار و منافق کے ساتھ خاص ہے. آپ تفسیر کبیر وغیرہ اٹھا کے پڑھیں، امام فخر الدین رازی نے طویل بحث کے بعد یہ ثابت کیا ہے کہ یہ کفار اور منافقین کے ساتھ خاص ہے. اب جس بیچارے نے کبھی تفسیر کبیر پڑھی نہیں، وہ اردو کی چند تفاسیر پڑھتا ہے، وہ بھی مکمل نہیں پڑھتا بلکہ ایسی کتابیں عام لے کر اور وہ تبلیغ کرنا شروع ہو گیا، تو یقینی سی بات ہے کہ پھر جب وہ اس قسم کی آیات بیان کرے گا تو یہ رحمان کی طرف سے نہیں ہوتا غلط بات کا یہ الہام، بلکہ شیطانی وسوسہ ہوتا ہے. بیان کرتے کرتے ایک دم شیطان ذہن میں ڈالے گا ڈراؤ ان کو، تو پھر اب وہ ڈرائے گا اور پھر ڈراتے ہوئے اس کی شرح کے اندر مسلمانوں کو شامل کر لے گا. اب جو آیت یا جو حدیث کافروں کے بارے میں ہو اس کو مسلمان پر آپ بیان کرنا شروع کر دیں، یہ گرفت کی بات ہوتی ہے. اس لیے تبلیغ کریں تو ضرور کریں، لیکن پہلے اپنی تبلیغ کو ایسا کر لیں جیسا شریعت پسند کرتی ہے. اگر آپ نے بالفرض غلط بات بیان کر کے لوگوں کو نماز کی طرف، روزے کی طرف مائل کر بھی لیا، یہ کوئی کمال نہیں ہے. بروز قیامت آپ کے لیے تو گرفت ہے ہی ہے. اور اگر ہم اس کی رخصت دے دی جائے کہ چلو جی غلط بات بیان ہوئی، کیا ہوا، لوگ نمازی تو بن گئے نا، تو پھر معاذ اللہ ہر شخص کو اجازت ہونی چاہیے جھوٹ بولو، کچھ بھی غلط بات بولو، نبی کی طرف جھوٹ منسوب کرو، قرآن کی طرف جھوٹ منسوب کرو، بس لوگوں کو دین کی طرف مائل ہونا چاہیے، وہ ہو رہا ہے. ایسا نہیں، کیونکہ جب وہ شخص دین کی طرف مائل ہو، اگر آپ کی بات سن کر اس نے کل علم سیکھ لیا تو آپ کا کیا امیج اس کی نگاہوں میں بنے گا کہ یہ تو بڑے گمراہ لوگ ہیں کہ انہوں نے غلط تشریح بیان کی تھی، وہ تو اچھا ہوا چلو اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دے دی، تو وہ آپ سے بدظن ہو جائے گا اور پھر آپ کا ساتھ چھوڑ دے گا. تو ساتھ چھوڑے نہ چھوڑے، بلکہ بہرحال گرفت الہی کا خوف ہونا چاہیے ایک آدمی کو تبلیغ کرتے ہوئے، اور وہی بات بیان کرے کہ جو اس نے مستند کتابوں میں پڑھی ہو اور مستند علماء سے سنی ہو، اور بعینی ہی بیان کرے، اپنے پاس سے اس میں مطلب یہ کہ پھول پتیاں نہ لگائے. اگر اس طرح کرے گا تو عموماً غلطیاں واقع ہو جاتی ہیں. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كتاب أنزلناه
تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ذالک بما قدمت یداک، یہ اس کا بدلہ ہے جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیجا، وان اللہ لیس بظلام للعبید، اور بے شک اللہ تعالیٰ بندوں پر بالکل ظلم نہیں کرتا۔ ومن الناس من یعبد اللہ علی حرف، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت ایک کنارے پہ رہ کر کرتے ہیں۔ کنارے پہ رہ کے کرنے کا کیا مطلب، اس کی شرح بیان کی۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ، پس اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے، اطمأن بِهِ، تو اس سے مطمئن ہو جاتے ہیں، چین پیدا ہوتا ہے، سکون ملتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ، اور اگر پہنچے انہیں فتنۃ، کوئی فتنہ، انقلب علی وجہہ، تو یہ اپنے منہ کے بل پلٹ جاتے ہیں۔ خسر الدنیا والآخرہ، یہ دنیا اور آخرت دونوں کا خسارہ ہے۔ ذالک هو الخسران المبین، یہی ہے واضح نقصان، صریح نقصان۔ یہ آیت جو ہے اصل میں چند اعرابیوں کے گروپس کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ دیہاتی جو لوگ تھے، یہ مدینہ منورہ میں آتے تھے، اسلام قبول کرتے تھے۔ اب اسلام قبول کرنے کے بعد اگر ان کا کاروبار ترقی کر جاتا، صحت مند ہو جاتے، بیٹے پیدا ہوتے، تو کہتے ہیں اسلام تو بڑا اچھا مذہب ہے، مضبوط ہو جاتے تھے۔ اور اگر ان کے ہاں ایسا ہوتا کہ گھاٹا ہو جاتا، کاروبار تباہ ہو گیا، کوئی نقصان ہو گیا، ناگہانی آفت آ گئی، لڑکیاں پیدا ہو گئیں، تو بولتے ہیں بالکل اچھا مذہب نہیں ہے۔ اور معاذ اللہ ان میں سے بعض مرتد ہو جاتے تھے۔ ان کے بارے میں اللہ نے نازل فرمائی آیت کہ لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت ایک کنارے پر رہ کے کرتے ہیں۔ کنارے پر رہ کے کرتے ہیں تو سطحی طور پہ وہ ایمان لے کر آئے، ایمان راسخ فی القلب نہیں ہوا کہ وہ مضبوط ہو جاتے، بلکہ کنارے پہ رہ کے مکمل داخل نہیں ہوتے اسلامی تعلیمات کے اندر۔ چنانچہ بھلائی ملتی ہے تو خوش ہوتے ہیں، اور اگر کوئی فتنہ یعنی آزمائش ان کی طرف متوجہ ہوتی ہے من جانب اللہ، تو اسلام کو چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ ولا ینفعہ وما لا ینفعہ، اور اللہ کے سوا ایسے کو پوجتے ہیں جو نہ تو انہیں کوئی ضرر دے سکتے ہیں اور نہ کچھ نفع دے سکتے ہیں۔ یہ مطلب بتوں کی نفی کی کہ کفار بتوں کی عبادت کرتے تھے، اور یہ حق بات ہے کہ بت جو ہے وہ ایک بے جان چیز ہے۔ اسے ہم نے خود اگر اپنے ہاتھوں سے بنایا ہو ایک بے جان چیز کو، تو وہ کیسے ہمارے لیے باعث نفع و ضرر ہو سکتی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا۔ ذالک هو الضلال البعید، یہی ہے دور کی گمراہی، یعنی بڑی طویل گمراہی ہے کہ اس میں مبتلا ہو جانے کے بعد بعض اوقات انسان کو حق نظر نہیں آتا۔ یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ، یہ ایسی چیزوں کو پوچھتے ہیں کہ جن سے نفع کے مقابلے میں نقصان کی توقع زیادہ ہے۔ یعنی مطلب کیا ہے کہ اگر بتوں کو پوجے گا، عبادت کرے گا، انہیں پکارے گا، تو اسے بھی کچھ نہ کچھ مل ہی جاتا ہے۔ تو وہ حقیقتاً بت کی وجہ سے نہیں ملتا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر انعام نازل فرمایا، لیکن اس کا نقصان زیادہ ہے۔ مایوسی اکثر غالب ہوتی ہے، اور بروز قیامت گرفت ہوگی، عذاب جہنم ہوگا، پھر دنیا کے اندر رسوائی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت فرمائی کہ یہ بت وغیرہ کی پوجا نہ کی جائے، کیونکہ ان کا نقصان زیادہ شدید ہے۔ لبئس المولا ولبئس العشیر، بے شک یہ کیا ہی برا مولا ہے اور بے شک کیا ہی برا رفیق ہے۔ مولا مانے دوست، ساتھی، مددگار۔ تو یہ بت جو ہیں کیا ہی برے مولا ہیں اور کیا ہی برے عشیر ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ مولا کا لفظ جو ہے یہ اللہ کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ جسے بعضوں نے سمجھا کہ مولا تو اللہ کو کہنا چاہیے۔ اب کوئی کہتا ہے مولا علی، تو بولتے ہیں جی حضرت علی کو مولا کہہ دیا۔ مولا بمانے خدا نہیں ہوتا، مولا بمانے مددگار، مونس، غم گسار، فریاد پوری کرنے والا، محبت کا اظہار کرنے والا، یہ اس پہ مولا کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو اس لیے خود قرآن سے ثابت ہے لبئس المولا، بتوں کے لیے کہ یہ کیا ہی برے مولا ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بت کو بھی مولا بعض صورتوں میں کہا گیا ہے۔ لہذا لفظ مولا کوئی اللہ کے ساتھ مخصوص نہیں ہے کہ آپ کسی مخلوق کے ساتھ اگر لفظ مولا لگایا جائے تو ہم تذبذب کا شکار ہو جائیں کہ شاید اس کو خدا سمجھ لیا۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، کہ بے شک اللہ تعالیٰ داخل فرمائے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ کس میں داخل کرے گا؟ جنات، باغات میں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں۔ یہ مضامین کئی مرتبہ قرآن میں آئے اور آگے بھی آتے رہیں گے کہ جن لوگوں نے ایمان لانے کی سعادت حاصل کی اور اس کے بعد نیک اعمال بھی کیے۔ اور میں بارہا اسی کی طرف نشاندہی کر دیتا ہوں، بار بار کرتا ہوں
کہ صرف ایمان لانا کافی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایمان لانے کے بعد اس کے تقاضے پورے کرنا بھی ضروری ہیں، اور ایمان کے تقاضے جب ہم پورے کرنے کی طرف آئیں گے تو پھر نیک اعمال کا ارتکاب بھی کرنا ہوگا۔ ان کے لیے اللہ نے وعدہ فرما لیا ہے کہ انہیں جنتوں میں داخل کرے گا اور اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ لازم سی بات ہے کہ اللہ کا وعدہ کبھی خلاف نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اس لیے ضرور انشاءاللہ ہم جنت میں جائیں گے۔ صاحب ایمان ہوں، نیک عمل کرتے رہیں، پھر اللہ کے وعدے پر یقین رکھیے۔ ان اللہ یفعل ما یرید، بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ یفعل ما یرید، جو ارادہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں۔ من کان یظن ان لن ینصر اللہ فی الدنیا والآخرۃ فلیمدد بسبب الی السماء ثم لیقطع فلینظر هل یذہبن کیدہ ما یغیظ۔ اس میں پہلے سمجھیے کہ بعض لوگ جو تھے وہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آزمائشیں آتی تھیں مکۃ المکرمہ میں، تو بعض کافر یہ کہتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس نبی کے ساتھ ہے تو کیوں اس کی مدد نہیں کرتا، کیوں اس کو ہم سے نہیں بچا لیتا۔ ہم الزام لگاتے ہیں، مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، پتھر مارتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، ان کو تنگ کرتے ہیں، اگر اللہ ان کے ساتھ ہے تو اس کی مدد کیوں نہیں کرتا۔ اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا من کان یظن، جو یقین یہ گمان کرتا ہے لن ینصر اللہ، کہ ہرگز نہیں مدد کرے گا اللہ تعالیٰ ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فی الدنیا، دنیا میں، والآخرتی، اور آخرت میں۔ دنیا میں اس طرح کہ ان کو غلبہ عطا فرمائے، آخرت میں اس طرح کہ ان کی درجات کی بلندی کا سامان کر کے سب پر نبی کریم کی عزت کو واضح فرما دے۔ تو جو شخص یہ گمان کرتا ہے، یہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہرگز اس نبی کی مدد نہیں کرے گا دنیا اور آخرت میں، تو فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، تو اسے چاہیے کہ وہ لمبا کرے آسمان کی طرف ایک رسی کو، ثُمَّ الْيَقْطَعْ، پھر اپنے آپ کو پھانسی دے لے، فَلْيَنظُرْ، پھر وہ دیکھے، هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ، کہ یہ جو اس نے یہ جو مطلب جو کچھ اس نے ہیلا بہانہ اختیار کیا ہے، جو یہ داؤ پیچ چل رہا ہے، کیا ان باتوں کو لے گیا جس کی اسے جلن ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کی مدد نہیں فرمائے گا، تو وہ اپنی آخری سی کوشش کر لے۔ آخری کوشش کیا ہے کہ آسمان تک ایک رسی پہنچا دو، اپنے آپ کو اس میں پھانسی میں لٹکا لو، تاکہ سینے کی جلن تمام ختم ہو جائے، جو یہ بغض اور کینہ بھرا ہوا ہے، کیونکہ موت ہی آخری سٹیج ہے آدمی کا۔ تو گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ اپنے حبیب کی مدد نہیں کرے گا، وہ اپنی آخری سی کوشش کر دیکھ لیں کہ کیا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ضرور اپنے حبیب کی مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ ضرور انہیں میدان محشر میں عزت عطا فرمائے گا۔ انشاءاللہ اس پہ ہمارا کلام جاری رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحج کی تقریباً 15 آیات کی تفسیر مکمل ہو گئی تھی۔ 15ویں آیت میں جو کچھ مضمون بیان ہوا اس کا خلاصہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کافر یہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا اور آخرت میں مدد نہیں فرمائے گا، تو پھر ان کو چاہیے کہ جو آخری یہ حربہ استعمال کر سکتے ہیں وہ کر لیں، تاکہ ان کے دل کی جلن دور ہو جائے۔ لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ آخری حربہ استعمال کرنے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نہ انہیں کامیابی عطا فرمائے گا اور نہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر غالب آ سکتے ہیں۔
وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور بات یہی اور اسی طرح معاملہ ہے کہ ہم نے یہ قرآن اتارا، ہم نے نازل کیا اسے روشن آیات کی صورت میں، یعنی ہم نے قرآن کو واضح آیات کی صورت میں اتارا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرماتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، ہدایت عطا فرماتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے اسباب ہدایت کا اختیار کرنا آسان کر دیتا ہے خوش ہو کر، اور اگر کوئی اسباب ہدایت اللہ تعالیٰ سب کو دیتا ہے، لیکن بعض لوگ مسلسل ان ہدایت کے اسباب کو نظر انداز کرتے ہیں، ان کے قریب آنے کی، ان سے استفادہ حاصل کرنے کی، انہیں اختیار کرنے کی کوشش نہیں کرتے، ایک موقع، دو موقع، 50 موقع دیے جانے کے باوجود وہ ناقدری کا شکار رہتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں اسباب ہدایت سے دور فرما دیتا ہے۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين اشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامة ان الله على كل شيء شهيد، بے شک وہ جو ایمان لائے یعنی ہم مسلمان، والذین ہادوا، اور وہ جو یہودی ہوئے، والصابئین، اور ستارہ پرست، والنصارى، اور عیسائی، والمجوس، اور آتش پرست، والذین اشرکوا، اور وہ جو مشرک ہوئے، ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی، یفصل بینہم، فیصلہ فرما دے گا ان کے درمیان، یوم القیامتی، قیامت کے روز، ان اللہ علی کل شیء شہید، بے شک اللہ تعالی ہر شے پر گواہ ہے۔ تو ذرا توجہ طلب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مسلمانوں کو علیحدہ رکھا اور باقی کفار کے گروپ علیحدہ بیان فرمائے، ان میں یہودی، ستارہ پرست، عیسائی، مجوسی اور مشرک، یہ اللہ تعالیٰ نے 5 گروہ بیان فرمائے مسلمانوں کے مقابلے میں۔ ان سب کے درمیان اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا کہ کون حق پر ہے اور کون ناحق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز پر گواہ ہے، ابھی گواہ ہے اللہ تعالیٰ، برود قیامت ہمارے درمیان فیصلہ ہو جائے گا۔ لہٰذا حق تو ہر ایک اپنے آپ کو کہتا ہے، ہر مذہب والا اپنے آپ کو حق کہتا ہے، لیکن اصل میں حق وہی ہے جسے رب حق فرماتا ہے، جسے اللہ حق کہتا ہے۔ جس حق کو، جو ہم جس کو حق کہہ رہے ہیں، اسے اللہ تعالیٰ حق فرما دے تو وہ حق ہے، باقی سب کا سب ناحق ہے۔ اور وہ ابھی آگے اللہ تعالیٰ بیان فرمائے گا کہ ان میں سے کون حق پر ہے اور کون حق پر نہیں ہے۔ یہاں ایک توجہ طلب بات یہ ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا والذین ہادوا، اور پھر آگے فرمایا والنصارى، یہودی اور عیسائی، پھر آگے مشرکین کو علیحدہ ذکر کیا والذین اشرکوا، اور وہ جو مشرک ہوئے۔ تو یاد رکھیں کہ ویسے تو عیسائی اور یہودی دونوں مشرک بھی ہیں، کیونکہ یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، تو شرک کا ارتکاب تو انہوں نے بھی کیا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں اشرکو کے تحت نہیں رکھا، یعنی ان دونوں کا ذکر نہ فرماتا، صرف صابئین کا ذکر کرتا، پھر مجوس کا، اور پھر آگے فرما دیتا والذین اشرکوا، اس میں جو بت پرست تھے وہ بھی آ جاتے، یہودی بھی آتے، عیسائی بھی آتے، نہیں۔ تو یہ اصول یاد رکھیے گا، یہ فقہا کی پھر اس پہ تحقیق یہ یاد رکھیے گا کہ جب ہم لفظ مشرک کہتے ہیں، شرک کرنے والا، تو اس کے 2 معنی ہوتے ہیں، ایک لغوی، ایک اصطلاحی، ایک شرعی، لغوی اور شرعی۔ لغوی اعتبار سے مشرک کہتے ہیں شرک کرنے والے کو، شریک ٹھہرانے والے کو، جو بھی اللہ سے شریک ٹھہرائے۔ تو لغوی اعتبار سے لفظ مشرک کا اطلاق بت پرست پر بھی ہوگا، آتش پرست پر ہوگا، ستارہ پرست پر، یہودیوں پر، عیسائی پر، سب پر ہوگا۔ لیکن جب ہم شرعی اعتبار سے لفظ مشرک دیکھتے ہیں تو اہل کتاب پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا، یعنی یہودی عیسائی سے خارج رہتے ہیں اور مشرک سے مراد پھر باقی لوگ ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے اہل کتاب سے نکاح جائز ہے اور مشرک سے نکاح منع کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ اہل کتاب کا تذکرہ اللہ نے علیحدہ فرما کے ان سے نکاح کو جائز قرار دیا، اور مشرکین سے منع فرمایا کہ لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمننا، کہ تم مشرکہ عورتوں سے اس وقت تک نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لائیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں مشرکات سے مراد یہودی عیسائی نہیں ہیں، کیونکہ عیسائی یہودی یعنی یہودی عورت سے یا عیسائی عورت سے بعض شرائط کی بنا پر نکاح جائز ہوتا ہے، وہ اہل کتاب میں سے ہیں، مشرک سے منع کر دیا گیا۔ تو یہ مشرک کے تحت شرعاً نہیں آتے ہیں۔ لفظ مشرک کا اطلاق صرف بت پرست وغیرہ پر یا دیگر کفار پر ہوگا،
اہل کتاب پر اس کا اطلاق شرعاً نہیں ہوتا، لغوی اعتبار سے یہ بھی مشرک ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا کہ ان کے درمیان برود قیامت وہ فیصلہ فرما دے گا۔ آگے ارشاد فرمایا کہ الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات و من فی الارض، کیا تم نے نہ دیکھا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ چیز سجدہ کرتی ہے۔ یہ آیت سجدہ ہے، تو جو ہمارے ویورز سن رہے ہیں آپ اس پر سجدہ فرما لیجئے گا۔ آگے فرمایا کہ والشمس، اور ایک تو یہ مطلقاً بیان فرما دیا کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سجدہ ریز ہے۔ پھر تفصیل، والشمس سورج، والقمر اور چاند، والنجوم اور ستارے، والجبال اور پہاڑ، والشجر اور درخت، والدواب اور چوپائے، وکثیر من الناس اور لوگوں میں سے بہت سے آدمی، یہ تمام کے تمام سجدہ ریز ہوتے ہیں اپنے اپنے شان کے لائق۔ سورج کیسے سجدہ کرتا ہے، چاند کیسے کرے گا، پہاڑ کیسے سجدہ کریں گے، آپ اور میں تو اس کو نہیں دیکھتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بیان فرمایا کہ سجدہ ریز ہوتے ہیں جیسا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس انداز سے۔ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، اور کثیر لوگ ایسے ہیں کہ جن پر عذاب مقرر ہو چکا ہے، ثابت ہو چکا ہے۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ، اور جسے اللہ تعالیٰ ذلیل کرنا چاہے، فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اسے کوئی عزت دینے والا نہیں ہے۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جسے ایک تو بات یہ ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہے اپنے اپنے شان کے لائق، ہمیں چاہے اس کا شعور حاصل نہ ہو لیکن اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے یقیناً وہ سجدہ ریز ہوتی ہوگی۔ اور لوگوں میں سے اللہ نے فرمایا بعض وہ ہیں جن پر عذاب مقرر ہو چکا ہے، حق ہو چکا ہے، وہ اب ہٹ نہیں سکتا۔ اور ایک اصول یہ بیان فرمایا کہ جس کو اللہ ذلیل کر دے گا اسے کوئی عزت دینے والا نہیں ہوگا، اور اس کے برعکس جسے اللہ تعالیٰ عزت دے اسے کوئی ذلیل کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمیں وہ امور تو ضرور اختیار کرنے چاہیے کہ جو ہماری عزت اور وقار کی حفاظت کرنے والے ہوں، ان میں اضافے کا سبب بن سکتے ہوں، اور ایسے امور سے بچنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے جو ہمارے عزت و وقار کے زوال کا سبب بنتے ہوں اور ہمارے لیے ذلت کا باعث بن سکتے ہوں۔ لیکن یہ یقین رکھنا چاہیے کہ عزت اور ذلت اللہ کے دست قدرت میں ہے، لہٰذا کسی شخص کی خوشنودی حاصل کرنا اس لیے کہ اس کی خوشنودی حاصل ہو کے مجھے عزت مل جائے گی، اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ناجائز کاموں کا ارتکاب کرنا، یہ غلط ہوتا ہے۔ اسی طرح کسی کی عزت ڈاؤن کرنے کے لیے ناجائز حربے اختیار کرنا کہ میں جھوٹ بولنا، الزام تراشی کرنا، اور مطلب یہ جو آپ معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ اگر کسی کی آفس فیکٹری وغیرہ میں اچھی عزت بن گئی تو دوسرے جو امپلائی ہوتے ہیں یا ورکر ہوتے ہیں وہ سب کے سب جو ہیں وہ جل جاتے ہیں، حسد میں مبتلا ہوتے ہیں اور شرارتیں شروع کر دیتے ہیں، اس کے خلاف سازشیں شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ مطلب ہر شخص کو یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جب عزت دے دے اور جس وقت تک وہ دینا چاہے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ اب اگر کوئی ذلیل کرنے کی کوشش کرے گا تو گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کو بدلنے کی کوشش کر رہا ہے، تو خود سوچ لیجیے کس قدر قابل گرفت ہوگا۔ اس لیے کسی کی عزت کے زوال کے لیے کوشش نہیں کرنی چاہیے، اور اسی طرح عزت کے حصول کے لیے ناجائز حربہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، حرام کام نہیں کرنے چاہیے کہ عزت تو اللہ تعالیٰ دے گا۔ حرام کام اختیار کرنے کے بعد اگر عزت مل بھی گئی تو یہ عارضی ہوگی، اور ایسی عزت کا کیا فائدہ کہ جو ضمیر ملامت کرتا رہے کہ ہم نے اتنے ناجائز کام کر کے پھر یہ عزت حاصل کی، ایسی عزت سے تو اللہ بچائے۔ تو اس لیے یہ ذہن میں جب رکھیں گے کہ مثلا آپ ایک اچھے باعزت آدمی ہیں، کچھ لوگ آپ کے پیچھے لگ گئے ہیں، آپ کی عزت کے زوال کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، تو بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہاں حفاظتی تدابیر ضرور اختیار کریں، لیکن ایک ذہن پہ اضافی بوجھ نہیں آنا چاہیے، اس یقین کے ساتھ کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے عزت دینا چاہتا ہے کون ذلیل کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح اگر بالفرض آپ کو عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر کوئی ناجائز کام ہرگز نہ کریں، کیونکہ اگر آپ کو اللہ عزت دینا چاہے گا تو پھر اللہ تعالیٰ مطلب ان چیزوں کا محتاج نہیں، وہ جس طرح چاہے گا آپ کو انشاءاللہ عزت دے دے گا۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه
ہاذانی خصمان، یہ دو گروہ ہیں، دو فریق ہیں۔ کون سے؟ یہ جو 6 بیان کیے، مسلمان، پھر دوسرا یہودی، تیسرا ستارہ پرست، چوتھے عیسائی، پانچویں مجوس، اور چھٹے مشرک۔ 6 گروپ بیان کیے تھے، ان کو اللہ نے فرمایا 2 گروپ ہیں، ان کو 2 میں تقسیم کر دیا۔ 2 کس طرح؟ ایک مسلمان ایک طرف اور باقی 5 ایک طرف۔ ہاذان خصمان، یہ 2 گروپ ہیں۔ اختصموا فی ربہم، انہوں نے جھگڑا کیا اپنے رب کے بارے میں۔ فالذین کفروا، تو جو کافر ہوئے، تو کافر یہ سب کے سب کافر ہیں، تو جو کافر ہوئے، قطعت لہم ثیاب من نار، تو کاٹے گئے ہیں ان کے لیے آگ سے کپڑے، یعنی ان کے لیے آگ سے کپڑے کاٹے گئے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں اس تھان سے کپڑا کاٹا گیا ہے ان کے لباس کے لیے، اس طرح آگ سے کپڑے کاٹے گئے ہیں، یعنی ان کے لیے آگ کے لباس تیار کیے گئے ہیں۔ یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، اور ڈالا جائے گا ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی۔ حمیم کہتے ہیں کھولتا ہوا پانی۔ یہ جہنم کے احوال ہیں، جو مطلب اگر غیر مسلم بھی ہماری یہ تفسیر سن رہا ہے تو یہ ہمارے رب کا وعدہ ہے اور یہ حق ہے اور یہ ضرور ہوگا۔ اسے ایک لمحے کے لیے ذرا توجہ کرنی چاہیے، غور سے سننا چاہیے کہ یہ رب کا کلام ہے، کسی عام انسان کا کلام نہیں۔ اگر ایک آدمی کفر پر مصر رہتا ہے تو کیا ہوگا بروز قیامت، یعنی جہنم میں جانے کے بعد اخروی انجام کیا ہوگا؟ قرآن یہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ بیان فرماتا ہے کہ قطعت لہم ثیاب من نار، کاٹے جائیں گے ان کے لیے آگ کے کپڑے، یعنی آگ کا لباس انہیں پہنایا جائے گا۔ یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، اور ڈالا جائے گا ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا گرم پانی۔ یصہر بہ ما فی بطونہم والجلود، جس سے گل سڑ جائے گا، پگھل جائے گا جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہے اور ان کی کھالیں۔ تو جیسے وہ پیئیں گے تو سب کٹتا ہوا سب ختم ہو جائے گا، ایسا یعنی گرم کھولتا ہوا پانی ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ تفصیل بیان فرمائی کہ جب انہیں پیاس لگے گی، جہنمیوں کو اللہ کی بارگاہ میں فریاد کریں گے تو انہیں لوہے کی بڑی بڑی بالٹیوں کے اندر کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا۔ اب وہ مجبور ہو کے اس کو اٹھائیں گے، اب اٹھائیں گے تو یقینی سی بات ہے ہاتھ بھی جلیں گے، لیکن بہرحال اٹھا کے وہ جب منہ کے قریب لے کر آئیں گے تو سرکار فرماتے ہیں اس کی گرمی کی وجہ سے چہرے کی کھال پگھل کر گر جائے گی، اور اوپر کا ہونٹ سوج کر آدھے سر تک اور نیچے کا ہونٹ سوج کے لٹک کر ناف تک پہنچ جائے گا۔ پھر بھی باز نہیں آئیں گے، پیاس اتنی شدید ہوگی، اس کو پئیں گے۔ جب پئیں گے تو زبان کٹ جائے گی، اندر پیٹ میں جو پانی اترے گا تو سب آنتیں وغیرہ کاٹ دے گا، پھاڑ دے گا، اور پیچھے کے راستے سب کچھ باہر نکل جائے گا، لیکن وہ مرے گا نہیں۔ پھر دوبارہ یہ کھالیں آ جائیں گی، دوبارہ تمام چیزیں آ جائیں گی۔ یہ سلسلہ عذاب لا متناہی وقت تک جاری رہے گا، کبھی ختم ہی نہیں ہوگا، ان لمٹ، کروڑوں سال، اربوں سال، کوئی اس کی لمٹ مقرر نہیں ہوگی۔ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہیں، گروز ہیں، یعنی جن سے ان کو مارا جائے گا، پیٹا جائے گا۔ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ، جب بھی وہ لوگ ارادہ کریں گے کہ وہ اس دوزخ سے گھٹن کی وجہ سے، غم کی پریشانی کی وجہ سے باہر نکل جائیں، أُعِيدُوا فِيهَا، وہ اسی میں لوٹا دیے جائیں گے۔ یعنی بعض اوقات کوشش کریں گے، جیسے وہ بڑے بڑے پہاڑوں کے درمیان بند ہوں گے تو پہاڑ پہ چڑھیں گے کہ شاید ہم بچ جائیں، تو اوپر سے گرز پڑے گا سر پر، پھر دوبارہ نیچے گر جائیں گے اور اسی شدید عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور انہیں کہا جائے گا کہ تم چکھو آگ کا عذاب۔ دنیا میں بڑے مزے کیے تھے، پہلے تو کہنا نہیں مانا تھا، باتیں عجیب سے لگتی تھیں، باتوں کو نظر انداز کیا کرتے تھے، مذہب اسلام کو ناحق کہتے تھے، اسلامی تعلیمات کا مذاق اڑاتے تھے، آخرت کا انکار کرتے تھے، لیکن دیکھیے اللہ کا وعدہ حق ہے، آ ہی گیا، اور اب آگ کا عذاب چکھو۔ ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، بے شک اللہ تعالیٰ داخل کرے گا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ایسے باغات میں کہ جاری ہوتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں۔ یحلون فیہا من اساور، پہنائے جائیں گے اس میں انہیں کنگن، من ذہب، سونے کے، ولؤلؤا، اور موتی، یعنی موتی اور سونے کے کنگن ان کو موتی پہنائے جائیں گے، جیسے ہار، تاج، اور سونے کے کنگن ان کو پہنائے جائیں گے، یعنی زیورات جیسے ایک بادشاہ کے ہوتے ہیں ایسی ان کی شان ہوگی۔ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور ان کا لباس اس جنت میں ریشم ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ ایک دفعہ منبر اقدس پہ تشریف فرما ہوئے، ارشاد فرمایا کہ یہ ریشم، ایک ہاتھ میں ریشم تھا، ایک ہاتھ میں سونا، فرمایا دونوں چیزیں دنیا میں
میری امت کے مردوں پر حرام ہیں۔ اور ایک روایت میں فرمایا جو دنیا میں ریشم پہنے گا وہ آخرت میں نہیں پہن سکتا۔ ریشم سے مراد خالص ریشم ہے جو کیڑوں سے تیار شدہ ہوتا ہے۔ یہ آج کل جو مطلب یہ کہ کپڑے آ رہے ہیں ان میں بعض اوقات ریشم کی ملاوٹ ضرور ہوتی ہے، خالص ریشم نہیں ہوتا، اس کا پہننا منع نہیں ہے، خالص ریشم منع ہے۔ تو یہ پھر بروز قیامت یہ جنت میں انشاءاللہ ریشم کا لباس اور سونے کے زیورات دیے جائیں گے، دنیا میں مرد کے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی لیے شادی بیاہ کے اندر جو لڑکے کو انگوٹھی دی جاتی ہے سونے کی، یہ سونا پہننا دونوں گناہ ہیں، حرام ہیں۔ لہٰذا چاندی کی انگوٹھی بنوانے کی کوشش کریں، اگرچہ قیمت میں کم ہوتی ہے اور ہمارے ہاں دکھاوا بہت زیادہ ہوتا ہے، چاہے شریعت کی کتنی ہی نافرمانی ہو رہی ہو، یہ طریقہ غلط ہے۔ مرد کے لیے چاندی کی ایک انگوٹھی پہننا جائز ہے جو ایک نگ والی ہو، نگ چاہے کتنے وزن کا ہو، نیچے کا حلقہ جو ہے 4.5 ماشا سے زیادہ وزن کا نہ ہو، 4.5 ماشا، یہ سنار آپ کو بتا دے گا۔ نگ چاہے آپ اتنا موٹا لگا لیں اس کے اوپر، حلقہ جو نیچے کا ہے 4.5 ماشا سے زیادہ وزن کا نہ ہو۔ ایک انگوٹھی ایک وقت میں پہن سکتے ہیں، چاندی کی انگوٹھی ہونی چاہیے، مرد کے لیے یہی جائز ہے۔ انشاءاللہ اگلی آیات کا پھر ترجمہ و تفسیر اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سورہ حج کی تفسیر چل رہی تھی اور تقریباً 23 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے۔ 24ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَہُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، اور انہیں پاکیزہ بات کی ہدایت کی گئی۔ پیچھے اصل میں جنتیوں کا تذکرہ کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں جیسے آپ نے سماعت فرمایا تھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ایسے باغات میں کہ جاری ہوتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، پہنائے جائیں گے وہ لوگ ان میں یعنی ان باغات میں سونے کے کنگن اور موتی، اور ان کا لباس اس میں ریشم ہے۔ انہی کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَہُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، اور انہیں پاکیزہ بات کی ہدایت کی گئی، یعنی دنیا میں انہوں نے پاکیزہ بات کو اختیار کیا۔ اس پاکیزہ بات سے مراد قرآن ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان فرمایا وہ مراد ہے۔ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، اور انہیں ایک ایسے راستے کی طرف ہدایت دی گئی جس کی تعریف کی گئی ہے، جس کو سراہا گیا ہے، یعنی دین اسلام۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرما دیا اس جانب کہ جنت میں وہی شخص جائے گا کہ جو دین اسلام اختیار کرے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی اور قرآن میں ذکر کردہ تعلیمات کو حق سمجھتے ہوئے ان کو اختیار کرے گا تو وہ جنت میں ہوگا۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ جو کافر ہوئے، ویصدون عن سبیل اللہ، اور وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکتے ہیں، حرام مانے ادب والی، محترم، الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد، وہ مسجد حرام کہ ہم نے اسے لوگوں کے لیے برابر کر دیا ہے، چاہے وہ وہاں کے رہنے والے ہوں یا پردیسی ہوں، یعنی سب کے لیے اس کو برابر کر دیا۔ سے مراد اب مسجد حرام سے اگر خاص بیت اللہ مراد لیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ بیت اللہ سب کے لیے محترم ہے، چاہے وہاں کا رہنے والا ہو چاہے باہر سے آنے والا ہو، سب کے لیے اس کو محترم بنا دیا۔ اور اگر اس سے حرم مراد ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کا اس پر برابر حق ہے، ایسا نہیں ہے کہ جو وہاں پر رہنے والا ہے اس کا باہر والے پر زیادہ حق ہو، سب کا برابر حق ہے۔ تو یہ ارشاد فرمایا کہ جو کافر ہوئے انہوں نے اللہ کے راستے سے روکا
اور مسجد حرام سے بھی وہ روکتے ہیں۔ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَاضِمْ بِظُلْمٍ، اور جو اس میں کسی زیادتی کا ناحق ارادہ کرے۔ زیادتی کے بارے میں بھی کئی اقوال ہیں، یا تو اس سے مراد بت پرستی ہے، کفر کا اختیار کرنا ہے، یا ظلم و ستم کرنا ہے، اور بعض نے بہت عام معنی رکھا کہ اگر کوئی اپنے خادم کو، اپنے نوکر کو برا بھلا گالی بھی دے گا تو اس کے تحت داخل ہوگا۔ تو ارشاد فرمایا کہ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَاضِمْ بِظُلْمٍ، اور جو اس میں کسی زیادتی کا ناحق ارادہ کرے، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ، تو ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے۔ تو یہ چند چیزیں ہیں، اور اس کے ان سب چیزوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے عذاب کا وعدہ فرمایا۔ نمبر 1، جس نے کفر اختیار کیا، پھر اللہ کے راستے سے روکا، مسجد حرام سے روکا، اور اس میں حدود حرم میں ناحق زیادتی کا ارادہ کیا، اس کے لیے عذاب کی وعید ہے۔ تو اس سے ہمیں توجہ کرنی چاہیے کہ مکۃ المکرمہ میں کبھی جانے کا موقع ملے، حدود حرم میں رہنے کا موقع ملے، جیسے حاجی حضرات جاتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں، تو حتی الامکان یہ کوشش ہونی چاہیے کہ کسی پر بھی ظلم، کسی پر بھی ستم نہ ہو۔ اور یہاں پہ تخصیص نہیں ہے، بس یہ فرمایا جو اس میں کسی زیادتی کا ناحق ارادہ کرے، تو انسان کا تذکرہ نہیں ہے، لہٰذا جانوروں پہ کسی نے ظلم کیا، انسان پر ظلم کیا، سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہی فرمان ہے کہ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ، تو ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے۔ اس لیے جن خواتین و حضرات نے حرم میں داخلے کی سعادت حاصل کی، چاہے عمرے کے سلسلے میں، حج کے سلسلے میں، تجارت کے سلسلے میں، یا وہ رہائش پذیر ہیں اس مقام پر، انہیں اس مقام پر رہنے کا حق ادا کرنا ہوگا۔ اور اس کا ایک حق یہ ہے کہ وہاں پر کسی پر ناحق زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ اپنی آنکھ سے، اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے کسی اور قول سے، فعل سے، عمل سے کسی کو اذیت اور تکلیف دینے کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ تو ناحق زیادتی منع کی ہے، اس کا مطلب ہے کہ حق جو زیادتی ہوگی وہ جائز ہوگی۔ مثلا کسی نے آپ کے ساتھ فراڈ کیا، ظلم و ستم کیا، اور آپ نے وہاں پر مطلب پولیس والوں کو کچھ بتایا، اس کی شکایت کر دی، اور اس کو پھر انہوں نے سزا دی، تو یہ کوئی ظلم و زیادتی کی صورت نہیں ہے، بلکہ یہ انصاف کے حصول کے لیے آپ نے ایک طریقہ اختیار کیا ہے، وہ شرعاً بالکل جائز ہے۔ یہاں وہ ناحق کا لفظ اللہ نے بیان فرمایا